کیونکہ جمعے کا دن تھا، ظہور کا متوقع دن، میں خود محسوس کروں کہ آج میں نے امام کو کتنا یاد کیا۔ جمعے کا دن امام کو یاد کرنے کا دن ہے، امام کا دن ہے، عید کا دن ہے، ویسے بھی جمعے کا دن عام دنوں سے مبارک دن ہے۔ کیا مجھے محسوس ہوا، گھبراہٹ ہوئی؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے ٹائم پر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے ان کو۔ کیوں؟ ایک شخص نے آنا تھا، نہیں آیا۔ بھائی آپ متوقع دن ہے نا، آپ کو پتا ہو کہ ایک دن ایسا ہے کہ ایک میرا مہمان ہے جو اس دن تو آنے کا ہے اس کا، اب آپ اس دن کو انتظار کریں اور نہ آئے، پھر آپ چلے پھر اگلے ہفتے انتظار کریں، نہیں آئے۔ جب یہ پروسیس کنٹینیو رہے تو آپ اداس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا کہنے، تو کیا میں اداس ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہاں مشکل نہیں ہے، یہاں مشکل ہے، یعنی یہاں پر صفائی نہیں ہے، یہاں پھنسا ہوا ہے، دنیا میں، زندگی میں، کاموں میں، اخلاقیات میں، 100 چیزیں۔ بہرحال آپ اس کو آپریشن کرنا شروع کر دیں انسان کی زندگی کو تو آپ کے سامنے تھیٹر پورا کھل جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں آسان سا بہرحال آسان سی چیز آتی ہے، ویسے مشکل تو آتی بھی نہیں ہمیں کچھ، آسان سی چیز کہ میں ہر ہفتے سوچوں کہ میں کیوں نہیں تڑپ رہا۔ مطلب امام دیکھیں، لب لباب میری ساری باتوں کا جو ہے نا امام تک پہنچنا ہے، جو میری پوری بہرحال امام خود مدد کرتے ہیں اور امام چاہتے ہیں کہ ہم پہنچیں امام تک، کیونکہ اب بہت دیر ہو گئی، بہت دن ہو گئے جانے محترم، کب تک میرے جیسے شخص کو آپ سنیں گے؟ کب آئے گا وہ یوسف زہرا کہ جس کے رخسار کو دیکھ کر عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، وہ مظہر پروردگار ہے۔ بے شک بے شک۔ کب میں دعائے نتبہ جو صبح توفیق ہوئی ہوگی ہمیں پڑھنے کی، کہاں ہے وہ عزیز الیہ؟ میں سب کو دیکھتا ہوں، آپ کو نہیں دیکھتا۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے نا وجود میں، یعنی انسان کو دیکھیں بہت سارے لوگ یاد آتے ہیں، ماں باپ ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ہو یا دور ہوں، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب جس سے آپ اٹیچ ہوں، لیکن جتنے بھی آپ کے سارے رشتے ہیں، اس آپ کے سارے رشتے اس رشتے سے افضل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود کہتے ہیں بے ابی و انتا و امی روحی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا، میری اولاد آپ پر فدا۔ لیکن یہ کیسی فدا ہے کہ میں تڑپتا ہی نہیں ہوں، میں انتظار ہی نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں اداس ہوتا میں؟ کیوں مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ امام کی مجھے شدید کمی ہے زندگی میں؟ عزیزان محترم، مسئلہ سارا یہی ہے، غم یہی ہے کہ آج بھی ولایت کا حق غصب ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی حکومتیں امام کی حکومت تھوڑی ہے، اس حکومت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس قابل بنوں، میں اپنی ڈیوٹی دوں، جو میرا وظیفہ بنتا ہے میں اس کو انجام دوں، باقی جو ان کا کام ہے وہ خود کریں گے۔ کربلا میں آنے والوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ مولا جنگ کے بعد آپ کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، کہا ہم آپ تک پہنچ گئے بس، یعنی جو آپ تک پہنچ گیا وہ حیات پا گیا، حیات پا گیا۔ یہ یوں کہوں کہ استاد میر باقری کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ شاید میں اس کو ترجمہ کر پاؤں، وہ کہتے ہیں کہ نفس امام ایسا ہے، امام کا وجود، امام کا نفس ایسا ہے کہ جس کے پاس سے گزرے اسے حیات دے دیتا ہے، حیات دے دیتا ہے، یعنی وہ وجود ہے۔ اس کی ایک ذرا سی مثال کے وجود کیسے ہوتے ہیں، قرآن کے اندر ایک مثال کہ میں پڑھ رہا تھا، یہ واقعہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے کہ جب انہیں کہا کہ جاؤ، کہا کہ ایسا کوئی ہے جس کے پاس اتنا علم ہے، ہاں جاؤ ڈھونڈو، اور کہتے ہیں بہت عرصے ڈھونڈتے رہے، کئی سال ڈھونڈتے رہے. قرآن تو آیت کے بعد آیت آ جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. کئی سال ڈھونڈتے رہے اپنے جو ہے وہ وسیع کے ساتھ. ایک جگہ پہنچے تو کہا کہ وہ کھانا کہاں ہے؟ تو کہا وہ میں بتانا بھول گیا آپ کو، وہ مچھلی جو تھی نا، وہ جو ہم نے پکائی تھی، وہ زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. قرآن زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. حضرت موسیٰ سمجھ گئے. کہا کہاں؟ کہا یہیں قریب میں. کہا اس کا مطلب ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہیں قریب ہے، کیونکہ اس کا وجود کی وجہ سے یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی ہے. یعنی وہ حضرت خضر ہیں، وہ حضرت خضر ہیں، اور یہ حضرت خضر کے بھی امام ہیں. یہ وجود کیسا ہوگا کہ گزر جائے آپ کو اور مجھے، اگر امام کا خیال بھی آ جائے تو ہم زندہ ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے من ماتا علی حب آل محمد، کہ جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے، ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے، وہ مردہ تھوڑی ہے. گمان نہ کرو ایسے شخص کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل حیات یہی ہے.